جب پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے تو اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی کوئی بو ہوتی ہے؟ اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ پانی آسمان سے جب گرتا ہے تو اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کی کوئی بو نہیں، اس کا کوئی ذائقہ نہیں۔ جب وہ زمین پر برس جائے اور پھر اس زمین سے پیڑ پودے اگنے لگیں تو اب ہم دیکھتے ہیں رنگ برنگ کے پیڑ پودے، پھول پتیاں، الگ الگ ذائقے کے پیڑ پودے، پھول پتیاں، اور مختلف قسم کے خوشبوؤں میں بھی الگ الگ اس کے بو ہوتے ہیں۔ کوئی ذائقے میں میٹھا ہے تو کوئی کھٹا تو کوئی کڑوا، کسی کا رنگ سبز، کسی کا پیلا اور کسی کا کالا مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جبکہ جس پانی سے یہ سب پیدا ہوئے ہیں وہ پانی جو اترا ہے اس میں کوئی رنگ و بو ذائقہ نہیں ہے، بلکہ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے ایک ہی شکل کا یا ایک ہی قسم کا پھل ہے، الگ الگ رنگ میں ہے۔ کیا مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ سیب ہے، انگور ہے نا؟ سیب میں ہلکا سا لال، ایک دم گہرا لال بھی ہے، ہرا ہے، پیلا بھی ہے۔ اسی طرح سے انگور میں دیکھ لیں، پیلے ہیں اور کالے ہیں، اس میں الگ الگ رنگ، اور اسی طرح پھر شکل میں بھی فرق ہو جاتے ہیں۔ انگور ہی لے لیں، کچھ لمبے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ بالکل گول دائرے جیسے ہوتے ہیں۔ انگوروں کے بارے میں کہ ان کی جو پیداوار ہے، کچھ انگور ایسے ہیں جن کے لیے چھپر ڈالنے پڑتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو جو بغیر چھپر کے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے پھر ایک ہی قسم کا پھل شکل میں، رنگ میں الگ الگ جہاں پر ہے تو ذائقے میں بھی الگ، کسی میں کھٹا پن زیادہ ہوتا ہے، انگور کھٹے بھی ہوتے ہیں نا اور میٹھے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کھٹ میٹ بھی ہوتا ہے۔ تو غور کیجئے، یہی مثال کھجور پر بھی فٹ ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ وہ کھجور جو پک گئی وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے بنسبت ابھی جو بسر یا رطب کی شکل میں ہو، اور پھر کھجور میں دیکھیں تو اس میں بھی شکل میں کوئی بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتے ہیں، کسی میں گھٹلی بہت بڑی ہوتی ہے، کسی میں گھٹلی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور پھر ان کے رنگ میں بھی بڑے فرق ہوتے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک پانی برس رہا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں، جس کا کوئی ذائقہ نہیں، جس کی کوئی بو نہیں، اس سے اتنی قسم کے رنگ اور بو اور ذائقے والے پھل فروٹ، سبزیاں اور دوسرے جو پیڑ پودے پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ضرور ہے۔ کون ہے وہ؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، وہی اللہ ہے جس نے ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق راہ دکھائی، اور وہی اللہ ہے جس نے تازہ گھاس پیدا کیا اور پھر اس کو سکھا کر بالکل کالا بھی کر دیا۔ تو اس طرح سے نباتات میں، سبزیوں میں، پیڑ پودوں میں، پھل فروٹ میں ایک پانی سے پیدا ہونے والے مختلف شکل اور مختلف رنگ و بو والے، یہ بھی ہمیں اللہ کی یکتائی کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ جو ان سب کو الگ الگ شکل میں، الگ الگ رنگ میں، الگ الگ بو، الگ الگ ذائقے میں پیدا کیا، وہی ایک اللہ ہماری عبادتوں کا حقدار ہے۔